واو شین زبر وش، شین میم زبر شم، وشم. یہاں پہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو پھر میم ساکن پہ گناہ کرتے ہیں. یہاں پہ میم ساکن کے بعد با نہیں ہے تو یہاں گناہ نہیں کریں گے. سین زیر سی، والشمسی. سین سٹی والا حرف ہے، اس کی سٹی کے بعد نکالیں گے. والشمسی، تو وقف کی صورت میں آخر والے حرف کو ساکن کر دیں گے. والشمس، والشمس. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے. ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. ہاں جی، تو پیچھے ہم نے سبق میں جو ہم نے تختی نمبر 13 مکمل کی ہے اس میں ہم نے مشق کی تھی تشدید کی. ٹھیک ہے، آج کے سبق میں جو ہماری تختی نمبر 14 شروع ہونے والی ہے اس کا ہم مشق کریں گے تشدید کے ساتھ ساتھ سکون کی بھی. تو آیا کہ سمجھتے ہیں کہ سکون کہتے کس کو ہے؟ یہ جو چھوٹی سی دال بنی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں جزم. ٹھیک ہے جی، یہ جزم جس حرف کے اوپر آتی ہے اس کو ساکن کر دیتی ہے، اس کو ساکن کر دیتی ہے، اس لیے یہ بن گئی سکون. یعنی اس میں ہم نے تشدید کی، یعنی یہ جو 3 دندے والی ہے اس کو تشدید کہتے ہیں، اس کو یعنی جزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مشدد، یہ جس حرف پہ آتی ہے اس کو مشدد کر دیتی ہے اور یہ جس حرف پہ آتی ہے اس کو ساکن کر دیتی ہے. پیچھے ہم نے جو تختی پڑھی تھی اس کو ہم نے مکمل طور پہ اس کی اچھی طریقے سے سبق سمجھا ہے، سمجھایا بھی ہے. آج ہم سمجھنے والے ہیں تشدید کے ساتھ ساتھ سکون کا بھی تعارف. تو چلیں شروع کرتے ہیں. میم را زبر مر. ہاں جی، را کے اوپر پیش ہے تو اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے. تو واؤ یہ ساکن ہے، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے. ہم نے پیچھے پڑھا تھا الف سے پہلے زبر آ جائے، واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. تو یہاں واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. رو واؤ پیش رو، مرو. ہاں جی، تو اگر ہم یہاں پہ یعنی وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں یہ آخر والا حرف اگر ساکن ہوتا ہے تو وہ وقف کی صورت میں ساکن کا ساکن ہی رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ٹھیک ہے، ہاں وقف کی صورت میں اس میں پڑھنے میں تبدیلی نہیں آئے گی، صرف اس کے لہجے میں تبدیلی آئے گی. تب آپ نے محسوس کرنا ہے کہ ہم نے اپنا لہجہ کس طریقے سے بنانا ہے. لہجے کا جو جھکاؤ نیچے کی طرف آئے گا. ٹھیک ہے، مرو وقف کی صورت میں مرو، مرو. روبا زبر رب. ہاں جی، ہم نے پیچھے یہ بھی کہا تھا کہ جس حرف کے اوپر تشدید ہو، شد آ جائے، اس حرف کو دبا کے جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، رب با یا زیر بی، ربی. وقف صورت میں ربی، ربی. ہاں جی، یہ دیکھیں میں نے پیچھے بھی ابھی بھی بتایا کہ اگر آخر والا حرف ساکن ہو تو وقف کی صورت میں نہیں بدلتا. میم دال پیش مد، دال تا زبردت، مدت. وقف کی صورت میں مدت، مدت. قاف پیش حق، قاف تا زبر قد، حقت. وقف کی صورت میں حقت، حقت.
خوفا زبر خوف، فاتا زبر فت، خفت، وقف کی صورت میں خفت خفت. تابا زبر تب، باتا زبر بت، تبت، وقف کی صورت میں تبت تبت. تا زبر تا، خولم زبر خل، تخل، لام تا زبر لت، تخلت، وقف کی صورت میں تخلت تخلت. قاف دال زبر قد، دال میم زبر دم، قدم، تا پیش تو، قدمت، وقف کی صورت میں قدمت. ہاں جی یہ حرکت والا حرف ہے، اب اس کو ہم نے ساکن کرنا ہے، ٹھیک ہے. قدمت قدمت. واو صاد زبر وس، صاد با پیش صوب، با حرف کلکلہ ہے، حرف کلکلہ کے اوپر جب جزم آتی ہے تو اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں. والصوب، حا زیر حی، والصبح، وقف کی صورت میں والصبح والصبح. واو شین زبر وش، شین میم زبر شم، والشم، سین زیر سی، والشمس، وقف کی صورت میں والشمس والشمس. واو شین زبر وش، شین فا زبر شف، والشف، عین زیر عی، والشفعی، وقف کی صورت میں والشفع والشفع. صاد زیر بس، صاد با زبر صاب، بالصواب، را زیر ری، بالصبری، وقف کی صورت میں بالصبر بالصبر. ہاں جی تو آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آئی ہوگی. تو کیونکہ آج کا ہمارا سبق دو باتوں میں تھا، ایک تو تشدید اور دوسرا سکون، دونوں کو ملاتے ہوئے ہم نے آج کے سبق کی مشق کی ہے. تو چلیے آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے اور مجھے دعا میں یاد رکھیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.